And welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں Mind the Gap with me Sidra. The topic today is quality education gap. یعنی کئی دفعہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ ڈگری کون سی ہے, کتنی محنت ہوئی ہے, کیا جی پی آیا ہے, کیا آپ کو پڑھانے والی فیکلٹی پی ایچ ڈی تھی بھی یا نہیں. زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا اس یونیورسٹی کا نام بہت بڑا ہے یا نہیں. اسپیشلی پیرنٹس اس پریشر میں ذرا بچوں کو زیادہ بھی رکھتے ہیں. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پروفیشنل کالجز کے ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اسپیشلی ٹیوشن لی جاتی ہے. یعنی کیا وہ پہلے جو 12 سال 11 سال 13 سال پڑھائی کی تھی وہ ناکافی تھی کہ اسپیشلی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے کیوں تیاری کرنی پڑتی ہے. آئیے پوچھتے ہیں اپنے یوتھ پینل سے اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انم بھی. انم, یو آر اسٹڈیئنگ ایٹ زابسٹ. تیاری کی تھی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے؟ یس, تیاری تو کرنی پڑتی ہے ڈیفینیٹلی. اسپیشلی اتنا نام ہو جاتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سینٹر کا کہ ہر کوئی جاتا ہے کہ میں انیس حسین سے ایک کورس کر لوں تو میں کسی طرح اندر چلا ہی جاؤں گا, نو میٹر واٹ. پلس دیر از اے مسکنسیپشن کہ انیس حسین اور جو دوسری انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں جو آپ کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرتی ہیں ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے. دیر از اے مسکنسیپشن. آئی تھنک اٹس اے میتھ. I think personally. You believe in it or you don't believe in it? I don't believe in this. I think it's based upon the luck. I think کہ آپ ٹیسٹ اپنا پاس کر لیتے ہیں پلس یور ایبلٹیز کاؤنٹ ٹو. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا کوٹا اور سم تھنگ. اٹس آئی تھنک اٹس ٹوٹلی اے مسکنسیپشن. کیا یہ جو مسکنسیپشن کی تم بات کر رہی ہو کہ کوئی انسٹیٹیوٹ اگر آپ کی تیاری کرا رہا ہے تو وہ ان کا ایک کوٹا ہے کہ ایک اگر 100 بچوں کو تیار کر رہے ہیں تو 30 کا تو ایڈمیشن شور شارٹ ہوگا ہی ہوگا. یا آئی ہیو ہرڈ دس, دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن کیا تم لوگ ایڈمیشن ٹیسٹ پہ لکھتے ہو کہ ہم نے فلانی جگہ سے تیاری کی ہے؟ نو, ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ نہیں لکھتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ ایکچولی انسٹیٹیوٹس ٹو انسٹیٹیوٹ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. بڑا ماسٹر پلان ہے یا نہیں یہ آپس میں؟ اٹس واٹ اسٹوڈنٹس تھنک. ٹھیک ہے, ذرا ڈاکٹر آسما سے یہ کہتے ہیں. یہ تو بزنس اسٹوڈنٹ ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے گرامر کے ایڈمیشنس کے لیے اگر ہم اس ٹیچر سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا. مسز خان نرسری اینڈ یو نو, اور وہ ایکس گریمرین ہے اور اسی کی ٹیوشن سے ایون او لیولس اے لیولس مرچنٹ وہ پڑھائے گا, وہ یہ پڑھائے گا, تبھی جا کے آپ کے گریڈز آئیں گے اور آتے بھی ہیں. مطلب لائک اٹس ناٹ میتھ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ابھی تھوڑا سا اگر ریورس گیئر لگاتے ہیں, اے لیولس میں چلے جاتے ہیں. اے لیولس کی وہی وزٹنگ فیکلٹی ہر یونیورسٹی ہر انسٹیٹیوٹ میں پڑھا بھی رہی ہے اور وہ پرائیویٹ ٹیوشنس بھی دے رہی ہے. جو پیرنٹس اتنی فیس دے کے بچے کو اے لیولز انسٹیٹیوٹ میں بھیج رہے ہیں وہی پھر اس کی شام کی ٹیوشن کے پیسے الگ دیں, تو ایسی کیا فرق ہوتا ہے دونوں کلاسز میں؟ جو کلاس روم میں نہ جانے وہ ٹیچنگ کیوں نہیں ہوتی. مائی ڈاٹر از ان O1 اور وہ اسی ٹیچر سے جو کہ کلاس میں پڑھاتی ہے اسی ٹیچر سے شام کو جا کے پڑھتی ہے. I don't know why. And you know, اس کے بعد وہ کہتی ہے تبھی اس کے گریڈز آتے ہیں, پریلیمز میں بھی آتے ہیں اور آف کورس O1 ایگزام کی پریپریشن. اس کو میں تھوڑا سا اس طرح بھی کہوں گی کہ یہ ٹیچرس کا بھی تھوڑا بہت مافیا ہوتا ہے. وہ ظاہر پرائیویٹ ٹیوشنز اینڈ دا سیلری اسٹرکچر دیر you know quite a big gap between them. But do you endorse this misconception جو انہوں نے ابھی کہا کہ جی ہر جو ایڈمیشن کی تیاری کرانے والے انسٹیٹیوٹ ان کا کوئی کوٹا ہے کہ یہ اپنے 100 لوگ ہیں؟ کوٹا تو نہیں ہے, نہیں کوٹا نہیں ہے, کوٹا نہیں ہے. لیکن کوٹا مینس یعنی این آفیشیل تھنگ. آف کورس کوٹا آفیشیل تھوڑی ہو سکتا ہے کہ انیس حسین نے یہ بول دیا کہ زیبس میں میرے 6 بچے جائیں گے, سی بی ایم میں 20 جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن آف کورس وہ اتنا سوچ سمجھ کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو سمجھا کر پڑھاتے ہیں, ایک ایک چیز اتنے سارے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے دماغ میں سب کچھ رٹ جاتا ہے اور جہاں امتحان شروع ہوا اس نے سب بالکل آپ مشین کی طرح پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے اور بالکل صحیح کرتا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آئی ڈونٹ نو لوگوں کا اتفاق ہوا ہو یا نہیں, لیکن میرے ساتھ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے انٹر کے اور میٹرک کے بہت سارے پرچے مجھے بذریعہ SMS ملے. اب پتہ نہیں کس کو لگتا ہے کہ میں میٹرک کے امتحانوں میں ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہوں, لیکن بہرحال میرے پاس یہ پیپر آیا ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جو یہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں رومرز بھی ہوتی ہیں کہ یہ بھی ٹیسٹ لیک ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا علی؟ نہیں, یہ ٹیسٹ ایکچولی لیک وغیرہ ہوتے نہیں ہیں. آئی مین اٹس آل اے میتھ. بیسکلی انیس حسین وغیرہ دا تھنگ از کہ ان کے سارے بچوں کا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دے پریپیئر یو سو ویل. آئی مین پرسنلی فار ایگزامپل میں اے لیولس میں تھا, میں نے اے لیولس کیا ہے and I didn't have maths, nor did I have add maths in my O levels, and I was like really bad at maths. But they prepare you so well, and ان کے جیسے ان کے جو questions ہوتے ہیں نا اکثر exactly وہی questions آتے ہیں. exactly وہی question نہیں جیسے like numbers change ہوئیں گے, نام change ہوئیں گے, but then the formulas like وہ pipe والا formula ہوتا ہے
ایگزیکٹلی وہی چیز آتی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو پٹ ان دی فارمولا. وہاں پہ بس ذرا اگر ہم کورٹ میں ہوتے تو میں کہتی مائی لارڈ یہ بات نوٹ کی جائے کہ ایگزیکٹ وہی کویسچنز آتے ہیں. لیکن بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم, میں ڈاکٹر حمیرہ بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر حمیرہ. اینڈ بیسکلی آئی ایم جسٹ واچنگ دس پروگرام ایز اے کین آبزرور, کیونکہ میں نے خود بھی MBA کیا ہوا ہے. جی. what I'm kindly observing is that ہم بات کر رہے ہیں of this huge education boom. Education boom in terms of کہ all this tuition and then hard work, اور پھر آپ کے پاس already ایک academic degree ہے جس کے لیے آپ hard work کر رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں. Question میرا یہ ہے specifically to the experts and specifically to Dr. Asma, کیونکہ she is representing CPM. In terms of what is it that the employers want these days, کیا paradigm shift ہو چکا ہے, demands کیا ہیں, and what exactly are they looking in these MBA graduates? اچھا, I'll take some liberty. ڈاکٹر میرا اوور ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کیا. یہ سوال اگر میں پہلے اظہر صاحب کی طرف ڈائریکٹ کروں, اظہر صاحب آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ there has to be this model انٹرنیشنلی. ہم نے دیکھا ہے کہ جی انڈسٹری ہوتی ہے جہاں پہ ایونچولی اس گریجویٹ نے جانا ہے, ایکڈیمیا ہوتا ہے, اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی میکنگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ان تینوں پلرز میں کچھ کمی ہے, لیکن ان کا جو سوال ہے کہ کیا انڈسٹری کیا مانگ رہی ہے اور ہم کیا چرن آؤٹ کر رہے ہیں, اس پہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے, کوئی گیپ ہے یا نہیں؟ نہیں, بہت بڑا گیپ ہے. دیکھیے کچھ تو میجر اسکولز ہیں, جی, دے آر ویل کنیکٹڈ لائک IBA, لمس, GI کے جیسے مائکروسافٹ کارپوریشنز ہیں, ان کے ایگزیکٹیوز آتے ہیں 50 لڑکوں کو ہر سال لے جاتے ہیں صحیح پاکستان سے باہر. لمس کے IBA کے بچے ٹو ویریس یونیورسٹیز MNCs چلے جاتے ہیں. لیکن جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کا انڈسٹری سے بہت بڑا گیپ ہے. لوگوں نے یونیورسٹیز لگا لی ہیں وداؤٹ ٹاکنگ ٹو دا انڈسٹری, وداؤٹ کنیکٹنگ ود دا انڈسٹری, اور ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کس کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں. اٹس لائک کہ آپ ایک فرد پلانٹ کراچی میں لگا لیں اور یہاں پہ آپ میگا سیل کریں اینڈ 20% ڈسکاؤنٹ دیں, دین یو کمپلین نو بڈی از بائنگ مائی پروڈکٹ. بالکل. تو پاکستان میں یونیورسٹیز, کیونکہ اچھا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, جب بھی کوئی انڈسٹری کو گورنمنٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے انسینٹیو دیتی ہے, تو HEC نے انسینٹیو دیے, بے تحاشا یونیورسٹیز کو نہیں. نیکسٹ ان کے روڈ میپ پہ یہ تھا کہ دے آر گوئنگ فار ٹیکنالوجی پارکس, اور ان ٹیکنالوجی پارکس کو لگانے کے لیے وہ انڈسٹری سے انویسٹمنٹ بھی لیتے اور انڈسٹری کی گائیڈنس بھی لیتے. لیکن 2007 میں پروسیس رک گیا. صحیح. تو 6-7 سال میں جو HEC نے کیا, اس سے یونیورسٹیز تو کھل گئیں, لیکن جو نیکسٹ اسٹیپس لینا تھے جہاں انڈسٹری کو اب لے کے آنا تھا ساتھ, بیکاز انڈسٹری پہلے کہی تھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس ریسرچ اسکالرز نہیں ہیں, آپ کے پاس PhD نہیں ہے. تو 6-7 سالوں میں انہوں نے 3000 سے 7000 PhD اسکالرز کیے, 6-7000 کو باہر بھیجا. تو اب انڈسٹری نے دیکھنا شروع کیا کہ ہاں ہمارے لیے یہاں پہ ویزیبلٹی ہے اور یہاں پہ اپرچونیٹی, اب ان ساتھ کام کر سکتے ہیں. اچھا, ٹیکنگ دا سیم کویسچن آف ٹو ڈاکٹر آسما ناؤ, آپ کو کتنا بڑا ڈسکنیکٹ لگتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ بالکل سپورٹنگ ہم. جو ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں لائک لمز, IBA, CBM, زیبسٹ, ان لوگوں کے جو ایون فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں یہ بھی وہی انہی کارپوریشنز, انہی ملٹی نیشنل کمپنی کے اسٹریٹجک مینیجرز, مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ ڈائریکٹرز, یہ ہمیں آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ ایگزیکٹلی وہی چیز انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس میں جو ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب انہی لوگوں کی CVs انہی کی کمپنیز میں لائک بگر فارماسیوٹیکلز, بگر ہاسپٹلز, بگر آئل انڈسٹریز ہیں, تو پھر ان لوگوں کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایز ہی سیڈ کہ جو دوسری سیکنڈ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں ان کا واقعی دیر از اے ہیوج گیپ, میس پروڈکشن ہے. انہوں نے چینج مینیجرز نہیں بنائے ہیں, انہوں نے فلیکسیبل جو کہ کنٹمپرری ورلڈ کے ساتھ مینیجرز اپنے آپ کو ماڈیولیٹ کر لیتے ہیں ویسے نہیں بنائے انہوں نے. لیکن یہ CBM, IBA, یہ سب لوگ ایسے ہی بناتے ہیں. گریجویٹس بنائے ہیں جو بیچارے مینیپولیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہی ڈگری ہے, اس کا نام وہی ہے جو دوسری یونیورسٹی کی ہے, لیکن بڑی یونیورسٹی کے پاس شاید مواقع زیادہ ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال اس پوائنٹ کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. دا نمبر از 587-9937. اس سے پہلے 3 لگا لے گا, مجھے ابھی تک عادت نہیں ہوئی ہے, لیکن بہرحال آپ کو کال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیٹس ٹیک دا کالر. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ طارق بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی طارق صاحب, کیا کہیں گے؟ یہ ہم بھی انٹیٹس سے وابستہ ہیں, ہمارا سیٹ اپ ہے پاکستان ایجوکیشنل نیٹ ورک. جی. تو جتنے بھی بچے FSC کے بعد مختلف میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لیتے ہیں, بالکل, تو ان کے لیے ایک نیا MCQs والا سیٹ اپ ٹیسٹ دیا جاتا ہے جو بچوں نے پہلے سے پہلے کبھی بھی اسکول میں اس قسم کے ٹیسٹ نہیں دیے.
تو اگر اسکولز میں اسکولنگ کے دوران 9th میں 10th میں FSC میں اگر ان کو یہ پریکٹس کروائی جائے تو پھر بچے اتنے, کیونکہ بچے پہلے پیپر دیتے ہیں, بڑے بڑے کویسچن سالو کرتے ہیں, کانسیپچول کرتے ہیں, یہاں پر جب ان کو کیریئر کے اندر وہ ابھی جانے والے ہوتے ہیں, اپنا گیٹ پہ ہے, کہیں کوئی انجینئرنگ میں جا رہا ہے, کوئی میڈیکل یونیورسٹیز میں جا رہا ہے, اس کے لیے اچانک ان کو ایک MCQs کا ایک 3 hours کا ٹیسٹ جس پہ سارا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ان میں وہ, تو اس کے لیے ہم نے CDs بھی پریپیئر کیے ہیں کہ بچے خود گھر پر ٹیسٹ دیں, ایویلیٹ کریں کہ ان کے. طارق صاحب بہت بہت شکریہ فار دیٹ کال. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ 12-13 سال ایک بچہ ایجوکیٹ ہو کے پھر ایک پروفیشنل کالج کی طرف رخ کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں ہم نے یہ بات کی کچھ ہیومن فیکٹرز کو ہم شاید اگنور کر رہے ہیں کہ جب ایک ہی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 3-4 لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ ایک افینٹی ہوگی, اور دوسرا آنے والا بندہ ایلین ہوگا, اس کو کچھ کلچرل شاک بھی لگے گا. ایسے بہت سارے لوگ یعنی ان کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی, اگر آپ کا بھی ہے تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیں. بہت ہی جلدی ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن بہرحال دانیال سے جاتے جاتے میں یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی. دانیال, واٹ ہیز بن یور ایکسپیرینس؟ تم نے ایک لیڈنگ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی کام کیا, وہاں پہ ٹاپ یونیورسٹی ٹیئر کے لوگ بھی آتے ہیں, آپ نے خود ماشاءاللہ یو اسٹڈنگ فرام اقرا, تو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بٹ مجھے کہا جا رہا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے. تمہارا ایکسپیرینس بریک پہ آنے کے بعد ہم پوچھیں گے, آپ کا ایکسپیرینس بھی شامل کریں گے, اور آف کورس جس اپرچونٹی کا میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی ہمیں کرنی ہے, رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ود اس.